بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے حرکات پڑھا جس میں زبر زیر پیش تھا، اور زبر زیر پیش کی جو مشق تھی ہم نے وہ بھی پڑھی۔ جس طرح قاری صاحب نے آپ کو پڑھا، میں نے آپ کو ویڈیو شیئر کی تھی آخر میں، اس میں آ رہا تھا حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او۔ دیکھیں اب زبر کا آواز دیکھیں، زیر اور پیش کا آواز دیکھیں۔ زبر کا آواز نکلے گا زیر کا ای اور پیش کا او۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ ان کو 3 غلطیوں سے بچانا ہے۔ زبر کو یہ ایسا نہیں کرنا، زیر کو ایسا نہیں کرنا، یعنی کھینچنا نہیں، او کھینچنا نہیں۔ دوسری غلطی ہے جھٹکا نہیں لگانا، او۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر 2 حمزہ ہو جائیں گے، یعنی ایک کے اوپر جزم آئے گی اور دوسرے کے اوپر زبر آئے گی، اس طرح ہو جائے گا پھر۔ تو ہمیں اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں پڑھنا۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں 3 غلطیوں سے بچنا ہے۔ زبر میں کھینچنا نہیں، جھٹکا نہیں لگانا، مجہول نہیں پڑھنا۔ تو زیر میں بھی اس طرح اور پیش میں بھی اس طرح۔ اب میں آپ کو جو تینوں قسم کے جو ورڈ ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں کس طرح۔ مثلا ہم پڑھ رہے ہیں خلق، خلق، دوبارہ لکھ رہا ہوں خلق۔ میں نے آپ کو یہ دکھایا تھا مرکب حروف میں کہ لام بیچ میں اس طرح آئے گا، اس طرح لام بیچ میں اس طرح آئے گا۔ تو خا کے اوپر اگر ہم پیش لگا دیں، خا پیش خو، لام زیر لی، قاف زبر قا، کیا ہو گیا، خلق، خلق۔ اب ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھولے کا، کھولے کا، کھولے کا، تو یہ ہو جائے گا مجہول، ہمیں مجہول نہیں کرنا۔ دوسرا کس طرح ہے، ابدن، ابد، دیکھیں ابد۔ اب ہم اسے کیسے پڑھیں، آبادا، آبادا، یہ کیا ہو جائے گا، مجہول بھی ہو جائے گا اور لفظوں کو کھینچا بھی جائے گا، تو کھینچنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو ورڈ بتاؤں کس طرح، بلدی، ٹھیک ہے، بلدی، تو با کے اوپر زبر آئے گی، بلدی۔ اب ہم کہیں بالادی، بالادے، یہ بھی مجہول ہو جائے گا۔ تو کس طرح پڑھنا ہوگا، با زبر با، لام زبر لا، بالا، دال زیر دی، بلدی۔ یعنی 2 الفاظ پڑھ کر، یہ 2 الفاظ پڑھ کر ان کو آپس میں ملانا ہے، پھر تیسرا الفاظ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جمع، ٹھیک ہے، جمع۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جیم شروع کی شکل میں اس طرح ہوگا، اور میم بیچ میں اس طرح ہوگا، اور عین آخر میں اس طرح ہوگا۔ تو ہم کس طرح کریں گے، جمع، جیم زبر ج، میم زبر م، جمع، عین زبر ع، جمع، جمع، یعنی ایک ایک حروف کو 3 بار پڑھنا ہے، تب ہماری پریکٹس کیا ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ اب دوسرا ہم مثال لیتے ہیں کہ قسم، ٹھیک ہے، قسم، قاف زبر ق، سین زبر س، قاسا، میم 2 پیش، منقسم۔ تو یہ 2 پیش جو ہے یہ تو ہم آگے جا کر پڑھیں گے، لیکن ایک میں نے مثال دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ قاسم یا قاسم، قاسم، ٹھیک ہے، قاف زبر ق، سین زبر س، میم زبر م، قاسم، قاسم، قاسم۔ ایک ہوتا ہے قاسم، کاف سما، کاف الگ ہے، قاف الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور حروف لیتے ہیں شرری یا حسد، حاسدی،
حسد، یہ حسد ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ حسدی کرتے ہیں. تو حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زیر دی، حسدی. تو اسے ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ حاسادی، تو یہ غلط ہو جائے گا. اگر حاسادی کہیں گے تو پھر کھینچا جائے گا، کھینچنا ہماری غلطی ہے، تو کھینچنا نہیں اس میں. اور دوسری غلطی ہے جھٹکا لگانا، ہ س دک، یہ جھٹکا لگانا ہے. تو تیسرا کیا ہے؟ حاسادے، دے جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا. یعنی اس طرح یہ آ جائے گا تو پھر مجہول ہو جائے گا. ایک اور میں آپ کو ورڈ دیتا ہوں، پھر ہم جائیں گے تنوین کی طرف، ٹھیک ہے. دوسرے لیکچر میں ہم تنوین پڑھیں گے. ایک اور میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ قادمی، ٹھیک ہے، قادمی، قادمی، یا بلدی. میں آپ کو مثال شاید یہ دے چکا ہوں، بلدی، قادمی. اور ایک لیتے ہیں سمیع، ٹھیک ہے، سمیع، یہ ہو جائے گا. یہ زبر اور زیر کا ہو گیا. اب پیش کا لیتے ہیں کہ جمع، جمع، تو سمجھ رہے ہو، جین پیش جو، میم زیر می، جومی، جومی، عین زبر ع، جمع، جمع، اس طرح ہوگا. اب دوسرے لیکچر میں آپ کو تنوین پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں، اللہ حافظ.